شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سیلاب ایسے نہیں آ جاتے، دریا ہے نا دریا، اس کے کنارے پر اگر ایک سوراخ ہو جائے، اس سوراخ کو پھر بند نہ کیا جائے تو وہ سوراخ بڑا ہو جائے گا، اگر پھر بھی اس کو بند نہ کیا جائے تو وہ اور بڑا ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی اس کو روک تھام نہ کی جائے تو وہ اور بڑا ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ ہوگا کہ وہ بند ٹوٹ جائے گا۔ جب بند ٹوٹ جائے گا تو پھر ایسا پانی بہہ جائے گا کہ آگے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے پھر توبہ کی طرف نہیں آتا، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کی طرف نہیں آتا، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کی طرف نہیں آتا، پھر اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب ایک پانی کا گٹر ہو تو وہ گٹر کے اندر پانی کا ڈھکن جب تک وہ پانی گٹر کے نیچے ہو، یعنی گٹر کے نیچے سے اس کی سطح نیچے رہے تو ہم بھی پریشان نہیں ہوتے۔ جب اس پانی کی سطح اس گٹر کے ڈھکن کو چھونے لگتی ہے تو اس وقت ہم بلدیہ کو بلاتے ہیں کہ آؤ اس کو صاف کرو۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب گناہ ایک دیوار کے اندر ہوتا ہے، جب عام نہیں ہوتا، اعلانیہ طور پر گناہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وقت اللہ برداشت کرتے ہیں۔ جب گناہ سر عام ہو جائے اور اس کی کوئی روک تھام نہ کرے تو اس وقت عذاب آتا ہے، اور پھر جب اس وقت عذاب آتا ہے نیک بھی اس میں جاتے ہیں، برے بھی اس میں جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے عذاب آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ضرور ایسا ہوگا، جب نیک لوگ یہ بات کہنا چھوڑ دیں گے، گناہ کو گناہ نہیں کہیں گے اور کہنا چھوڑ دیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، تو پھر اس وقت یہ موجیں، یہ ہواؤں، یہ اندھیریاں، یہ زلزلے، یہ خوفناک اللہ کی طرف سے عذابات اس کی انسانوں کے اوپر بارش ہو۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے عذاب بھیجے۔ پہلا عذاب فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، جب وہ فرشتے کی طرف وہ بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، پوری کی پوری قوم اندھی ہو گئی۔ دوسرا عذاب نوک در نوک، پتھر، ہر پتھر پہ لکھا ہوا تھا ظالم کا نام، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائے۔ تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کے اوپر چیخ آئی، ایسی چیخ نے آ کر ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ چوتھا عذاب وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے اس بستی والوں کو اٹھایا، اوپر آسمان کی طرف لے کر گئے اور پھر وہاں سے نیچے پھینکا گیا۔ قوم لوط کو جب حضرت لوط علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے سمجھایا اور نہ سمجھے، اپنی بات پہ پکے رہے، گناہ کرتے رہے، گناہ کا ارتکاب کرنے سے باز نہ آئے، اور نوجوان اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، اور لڑکیوں جس سے نکاح کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ان کو چھوڑ دیا اور لڑکوں کی طرف بھاگنے لگے، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ ہاں، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور فرشتے نوجوان کی شکل میں آئے، تو لوط علیہ السلام کی قوم وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھاگتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے، کہ نوجوان لڑکے آ گئے تو اندر آنے کی کوشش کی، تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يَصِلُ إِلَيْهِ، اب یہ آپ کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام نے قوم سے درخواست کی، بار بار کہا، بار بار کہتے رہے، پھر جب تھک گئے نہ بات مانی تو کیا کہنے لگے، کیا نے لوط علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹیاں ہیں گھر میں، چلے جاؤ، میری بیٹیوں کے پاس چلے جاؤ۔ آگے کیا کہنے لگے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، آپ کو علم نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لڑکیوں کی طرف شوق نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، آپ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو رشید ہو، عقل مند ہو، دانش مند ہو، میں اس سے بات کروں۔ جب قوم والوں نے یہ بھی بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا اب آپ صبح جانے کی تیاری کریں، فَأَصْبَحُوا، پس صبح نکل جانا، صبح چلے جانا، تو آپ صبح نکلیں گے تو اللہ ان کو ہلاک کریں گے۔ اب اس قوم والوں میں ہم نے جو چیز دیکھنی کیا ہے کہ ان کے اندر عذاب کی علت کیا تھی، لوطی فعل ان میں عام تھا، زنا، ان کے اندر لوطی فعل ایسا عام ہوا
کہ اعلانیہ طور پر وہ کرنے لگے، حتیٰ کہ اگر محفل کے اندر کسی کو پسند کر لیتے تھے، لڑکے کی طرف میل ہو جاتے تھے تو شرعام اس کے ساتھ بدفعلی کرنے لگ جاتے تھے۔ جب اس طرح کے گناہ عام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دھرتی کو پاک کرنا تھا۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، مشرق اللہ کی ہے، مغرب اللہ کی ہے، شمال جنوب اللہ کے ہیں۔ تو یہ جب سورج نکل رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، چاند آ رہا ہے، راتیں آ رہی ہیں، دن آ رہا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کو کب کہاں برداشت پھر اللہ نے کرنا ہے کہ اتنا کچھ ہوتا رہے اعلانیہ طور پر اور کوئی روکنے والا بھی نہ ہو؟ پھر اللہ اپنی زمین کو پاک کرتے ہیں۔ اللہ زمین کو سیلاب کے ذریعے سے پاک کریں، اللہ زمین کو ہواؤں کے ذریعے سے پاک کریں، اللہ زلزلے بھیج کر پاک کریں۔ یہ اللہ طاقت رکھنے والے ہیں، تیرے رب سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔